السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، کچھ دنوں کے بعد حجاج حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حج کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالوں اور حج کے جو اہم مسائل ہیں ان پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، اور حج میں جانے سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا ضروری ہے انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ تو 2-3 جمعہ انشاءاللہ حج ہی پر میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ عبادت کی 3 قسمیں، عبادت کی 3 قسمیں۔ ایک ہے بدنی عبادت، بدنی عبادت جو بدن کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کو ہم بدنی عبادت کہیں۔ بھائی اس میں رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اور اس میں اعضاء کا استعمال کیا جاتا ہے، ہاتھ، پیر، سر، بالکل اوپر سے لے کر نیچے تک نماز میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، یہ بھی بدنی عبادت میں شمار ہے۔ دوسری جو عبادت کی قسم ہے وہ مالی عبادت ہے۔ کون سی عبادت؟ مالی عبادت۔ مالی عبادت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، تو یہ مالی عبادت۔ اور تیسری قسم ہے عبادت کی، وہ دونوں ملے ہوئے ہیں، اس کو کہیے گا مرکب، مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، اور اسی کا نام حج۔ کیا نام ہے اس کا؟ حج۔ کیونکہ اس میں مال بھی لگتا ہے، اس میں بدن بھی استعمال ہوتے ہیں، جان بھی لگتا ہے، تو ان دونوں چیزوں سے مرکب ہے، مال بھی لگ رہے ہیں اور یہ بدن کے ذریعے سے استعمال بھی ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ مالی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی۔ اب یہ یاد رکھیے گا، حج میں لوگ جاتے ہیں، لیکن حج میں جانے سے پہلے
کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو کرنا بہت ضروری ہے اور اس پر بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس پر تنبیہ بھی نہیں کی جاتی ہے، بتایا بھی نہیں جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے کہ حج کرنے کے لیے جائے تو اپنی نیت کو درست فرمائے۔ سب سے پہلی چیز کہ حج کرنے کے لیے اگر کوئی بھی جا رہے ہو، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست یا آپ کے اپنے گھر والے، سب سے پہلے تو ان کی نیت درست کرانی ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ یہ جو حج کیا جاتا ہے یہ اللہ کے لیے، لوگوں پر جو حج فرض ہے وہ اللہ کے لیے کرنے کا۔ اگر کوئی حج میں جا رہا ہے، نیت درست نہیں، اگر اس کی نیت یہ ہو رہی ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کا لقب دے، آپ کا سارا پیسہ برباد ہو جائے، سارا کا سارا پیسہ بیکار۔ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کی نیت درست نہیں، پیسہ تو برباد ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنی چاہیے اور لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ نے توفیق دی اور میں جا رہا ہوں اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر ریاکاری بھی نہیں آنی چاہیے۔ ریاکاری کا مطلب کیا؟ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھے اور یہ کہے کہ یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے حج میں جا رہے ہیں، معاملات کو درست کر کے جائیں، اس پر دھیان نہیں دیتے۔ حج میں جگہ جگہ ٹریننگ کرا رہے ہیں، بہت اچھی بات، میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن سب سے پہلے جو جا رہے ہیں ان کو یہ بیٹھائے، ان کے دل کے اندر ان کو سمجھائے کہ آپ کا معاملات اگر ہے، قرض وغیرہ ہے تو آپ ان سے ملیے، یا تو ان کو بولیے کہ بھائی ہمیں مہلت دیجئے کچھ دن کا، ہم آپ کو قرض دیں گے اطمینان سے آنے کے بعد، یا پھر اگر وہ قرض دار جس سے آپ قرض لیے ہیں اگر وہ کہہ دے کہ نہیں ابھی آپ فوراً پیسہ دے دیجئے تو آپ پیسہ دے کر جائیے، آپ پیسہ دے کر جائیے۔ ایسا نہیں کہ آپ لاکھوں روپیہ قرض لیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد حج میں نکل گئے۔ یہاں لوگ فون پہ فون کر رہے ہیں اور الحمدللہ حاجی صاحب طواف کر رہے ہیں، میدان عرفات میں جو ہے جا کر ٹھہرے ہوئے، کیا دعا قبول ہوگی؟ آپ نے تو یہاں معاملات صحیح نہیں کیا۔ جبکہ کہا گیا کہ حج میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ جن سے پیسہ لیے ہیں آپ پہلے ان سے ملیے، یا اگر وہ کہہ دے کہ نہیں پیسہ مجھے چاہیے تو پیسہ ان کو دے دے، یا پھر کہے کہ میں واپس آؤں گا۔ اگر وہ خوشی سے کہے کہ ہاں آپ واپس آ کر دیجئے گا، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آنے جانے کا جو خرچ ہے، اخراجات ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اتنی رقم ہے یا نہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو دے سکوں۔ اتنی رقم بھی ہونی چاہیے کہ آنے جانے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو اتنے اخراجات پیسے دے کر جائے تاکہ کوئی ان کو پریشانی نہ ہو، کوئی پریشانی ان کو نہ ہو۔ تو یہ دھیان میں رکھنے کا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ حج میں چلے گئے، اب گھر میں چولہا جلنے
چل نہیں رہا صحیح سے، اب حج میں چلے گئے، گھر میں کھانے کو صحیح سے نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ سارے اخراجات کو حساب لگا کر جوڑ کر اور اس کے بعد جانے کا حج۔ اسی طریقے سے حج میں اگر جا رہے ہیں تو آپ اگر کسی کی زمین کو قبضہ کیے ہوئے ہیں، یا پھر بہن کا حق دبائے ہوئے ہے، یا بھائی کا حق دبائے ہوئے ہے، یا کسی مسلمان کا حق دبائے ہوئے ہے، پہلے جائے ان کا حق واپس دے، ان کو معاملات کلیئر کرے، معافی تلافی کرے، اس کے بعد حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا، کیا کہا گیا کہ ایسے لوگ جب جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں تو ایسے ہے جیسے آج ہی ان کی پیدائش ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اور ابھی میں نے جو حدیث پڑھی، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ جو شخص حج مبرور کر لیتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ یہ حج مبرور کہتے کس کو ہے؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب حج مبرور کہہ رہے ہیں، حج مبرور کا مطلب کیا ہے؟ علماء کے 3 اقوال ہیں حج مبرور کے بارے میں۔ پہلا جو حج مبرور کے بارے میں جو علماء کے 3 اقوال ہے، پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو، وہ حج جو کوئی گناہ نہ کیا ہو اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے علماء کے دوسرے قول، بچوں سے گزارش ہے کہ ان کو خاموش کرائے جو اوپر میں شور کر رہے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے حج مبرور کے بارے میں کہ ایسا حج ہونا چاہیے کہ آنے کے بعد اور زیادہ اعمال کرے، آنے کے بعد جن چیزوں سے وہ توبہ کر چکا ہے، جن گناہوں کو وہ چھوڑ چکا ہے، پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ آنے کے بعد لگے کہ واقعتاً یہ حاجی صاحب ہے، کبھی بھی نماز ان کی قضا نہ ہوتی ہو، اور لگے کہ واقعتاً یہ حاجی، کیونکہ حاجی یہ بہت بڑا لقب ہے، حج کر کے آئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حج میں جانا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی زیارت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر سلام عرض کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کروڑوں میں منتخب فرما کر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، واقعتاً وہ بڑے خوش نصیب ہے۔ لیکن کرنے کا کیا کہ حج مبرور کے بارے میں بتایا کہ اس کا بدلہ آپ کو جنت ملے گا، لیکن آنے کے بعد اعمال میں اور زیادہ اعمال کرنے کا، بڑھوتری دکھانے کا، اور جن گناہوں سے آپ توبہ کر چکے ہیں دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنے کا۔ اسی طریقے سے حج مبرور کے بارے میں کہا گیا وہ حج جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ حج جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاوے۔ اور اللہ کے بارگاہ میں کون سا حج قبول ہوتا ہے؟ وہ حج قبول ہوتا ہے کہ جب انسان یہاں سے اپنے وطن سے نکل رہا ہو اور وہ یہ تصور کرے کہ ہم سارے گھر والے کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں، اور 2 جوڑی ہمیں جو کپڑا دیا گیا، یہ کپڑا بلکہ نہ سمجھے بلکہ اس کو کفن سمجھے، یہ جو احرام پہنایا جا رہا ہے یہ تصور کرے، یہ ذہن میں رکھے کہ ایک دن مرنے کے بعد ہمیں بھی اس طریقے سے سفید جوڑا پہنایا جائے گا اور اس کے بعد قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اور
جب رشتہ دار آپ کو جا کر ایئرپورٹ میں چھوڑ رہے ہوں اور آپ سے ملاقات کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ جب قبرستان میں مرنے کے بعد ہمیں قبر کے پاس لے جایا جائے گا، رشتہ داری ختم، برادری ختم، دوستی ختم، اب وہاں کام آئے گا تو اعمال کام آئے گا۔ وہ دوست جو کہتے تھے کہ تمہیں چوٹ لگے گی، میں کھڑا ہوں تلوار اٹھا لوں گا، میں اس کو ختم کر دوں گا، وہ رشتہ دار جو یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں کچھ ہوگا تو میں ہوں نا، وہ بڑے بڑے پولیس آفیسر جن کے بلبوتے آپ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑے سے بڑے لوگوں کی تعلقات ہے، خدا کی قسم جب آپ مر جائیے گا سب آپ کو چھوڑ دیں گے، سارے رشتہ دار، سارے گھر والے آپ کو چھوڑ دیں گے، اور وہی قبر جو چھوٹا سا ہے اس میں آپ کو دفن کر دیا جائے گا، وہاں کام آئے گا آپ کے اعمال۔ تو جب آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہوں اور رشتہ دار آپ کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ میں جا رہے ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے لیے، اور کیا پتہ دوبارہ آؤں نہ آؤں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اب میری زندگی اللہ کے حوالے ہے، اب میں جو زندگی شروع کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا۔ میں اس سے پہلے گناہوں میں مبتلا تھا، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، میں جو چاہتا تھا کرتا تھا، لیکن اب میں ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ وہاں اللہ اکبر، وہاں سے آنے کے بعد میرے ہر اعتبار سے ہر چیز چینج ہو جائے گا، اور میں اعمال اور زیادہ کروں گا، خوش دلی کے ساتھ کروں گا، یہ ذہن میں آنا چاہیے۔ تو کیا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت، لیکن حج کیسا ہونا چاہیے کہ وہاں آپ جائیں۔ بہت سے حاجی لوگ جب وہاں چلے جاتے ہیں اور بلڈنگ ان کو مل جاتی ہے رہنے کے لیے روم، تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ گھروں کے طرح ماحول بنا دیتے ہیں، وہ گھروں کے طرح ماحول بنا دیتے ہیں، زبان سے گالیاں دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہی جو اپنے وطن میں کر رہے تھے شکوہ شکایت، سارے لوگ نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن کچھ لوگ وہاں جانے کے بعد بھی وہی عادتیں ہوتی ہے جو اپنے گھر میں کر رہے ہیں، جو اپنے وطن میں کر رہے ہیں۔ جا رہے ہیں روم میں بیٹھے ہوئے ہیں چند لوگ، غیبت کر رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں۔ آپ وہاں جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں ایک محترم مقدس جگہ میں، جو سب سے اچھی جگہ ہے، جہاں پہ جانے کے لیے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ آپ وہاں جائے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ طواف کریں گے۔ آپ وہاں جائیں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نماز ایک وقت کی بھی قضا نہ ہو، ہم مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے، کیونکہ اور مسجدوں سے زیادہ افضل مسجد حرام ہے، تمام مسجدوں سے افضل مسجد حرام ہے۔ ایک وقت کی نماز 1,00,000 کا نماز کا ثواب رکھتی ہے۔ ہم ایسی جگہ جا کر اور اس کے بعد نماز قضا کر رہے ہوں، یہ ہمارے لیے افسوس ہے۔ ہم ایسی جگہ جا کر اور اس کے بعد مسجد حرام میں قرآن کی تلاوت نہ کریں، ہماری یہ کوشش نہ ہو کہ کم سے کم ایک ختم ہم وہاں کریں۔ 40-45 دن لوگ رہتے ہیں عام طور پر، زیادہ حجاج، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کم بھی رہتے ہیں، لیکن اگر آدمی کوشش کرے تو ایک ختم 10 دن میں بھی کر سکتا ہے، 15 دن میں، 20 دن میں، جس کو جتنے دن وہاں رہنے کا ہے، کم سے کم آپ وہاں مسجد حرام میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور مسجدوں میں بیٹھ کر عبادت کیجئے گا اور مسجد حرام میں عبادت کیجئے گا۔ مسجد حرام کی عبادت اور مسجدوں کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔
اس لیے جتنے بھی حجاج جا رہے ہیں ان کو بتائیں کہ وہاں جانے کے بعد آپ اپنے اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہے۔ اگر آپ کو وقت مل رہا ہے زیادہ سے زیادہ طواف کرے، اگر آپ کو وقت مل رہا ہے مسجد حرام میں جا کر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے۔ لیکن میں نے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ وہاں حج میں جانے کے بعد بھی جان بوجھ کر مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ تو افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی اگر ہم مسجد حرام میں نماز نہ پڑھے، 1,00,000 نماز کا ثواب نہ لے، تو یہ تو افسوس کی بات ہے۔ بھائی وہاں جہاں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہاں جانے کی تمنا کرتے تھے، جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہاں طواف کیا، حج کیے، وہاں نمازیں پڑھتے تھے اور اس جگہ کو افضل سمجھتے تھے، وہاں عبادات زیادہ سے زیادہ کرتے تھے۔ وہاں جا کر کچھ لوگ اگر نماز نہ پڑھے تو اللہ ان کو قبول نہیں فرما رہے۔ بیکار ہے آپ کا جانا۔ وہاں جانے کے بعد اور جان بوجھ کر مسجد حرام میں نماز نہ پڑھنا اور اپنے ذہن میں کچھ باتیں لانا، یہ تو غلط بات ہے۔ اس لیے آپ وہاں جائے، اپنی نیت کو درست فرمائے۔ وہاں جائے، آپ اگر طواف کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا دھکا مکی کرتے ہیں۔ حج میں جا رہے ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے وقت تو کہا گیا کہ آپ ذکر کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیے۔ لیکن وہاں کرتے کیا ہے؟ دھکا مار رہے ہیں، اپنی طاقت وہاں بھی دکھا رہے ہیں۔ جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، جو مسجد ہے، جو مقدس جگہ ہے، وہاں پر بھی کچھ لوگ طاقت دکھاتے ہیں۔ یہ تو افسوس کی بات ہے، جہاں پہ دکھانے کا وہاں نہیں دکھاتے۔ اپنے بھائی اپنے ہی بھائی کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، کمزور کو ستا رہے ہیں۔ یہ ہماری طاقت ہے؟ طاقت جہاں دکھانے کا وہاں سب سے پیچھے، اور جہاں نہیں دکھانے کا وہاں سب سے آگے۔ بھائی وہاں تو ذکر کرنے کا ہے، وہاں آپ کو آپ کی زبان آپ کو لگے کہ یہ عشقیہ عبادت کر رہا ہے، آپ کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے، اور ایسا لگے جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے، کوئی مجنون ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو لگنا چاہیے کہ اللہ کے عشق میں مجنون، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے طواف کرنے کا۔ اور حج میں جا رہے ہیں، حج میں اگر کوئی لوگ جا رہے ہیں تو کیا کرنے کا؟ سب سے پہلے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو چونا لگا کر جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنے معاملات کو درست فرمائیں۔ اگر کسی سے لین دین میں اونچ نیچ ہے، آپ ان سے معافی مانگ لیں، ان سے ملے ضرور، ان سے رابطہ رکھیں۔ ایسا نہیں کہ کانٹیکٹ بالکل ختم، ان سے ملنا جلنا ختم، اور اس کے بعد حج میں چلے گئے، عمرہ میں چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اب دیکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آس پاس کے لوگوں کو ستا کر ہم حج میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ حج کے لیے نکل رہے تھے، قافلہ لے کر، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی حج میں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے اچانک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچی دوڑتے ہوئے آتی ہے، اور وہ آ کیوں رہی تھی کہ ایک مری ہوئی مرغی کو وہاں پھینکا گیا تھا۔ راستے میں کوڑا دان ہوتا ہے، تو مری ہوئی مرغی کو وہاں پھینکا گیا۔ وہ بچی دوڑتے ہوئے آتی ہے اور وہ مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ مری ہوئی مرغی کو کیا کریں گے۔ وہ پیچھا کرتے ہیں، اب وہ پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ جاتے جاتے وہ بچی ایک گھر کے اندر داخل ہوتی ہے،
گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں ان کی والدہ ہے اور 2-3 بچے ہیں۔ اب وہ مری ہوئی مرغی اپنی ماں کے حوالے کرتی ہے، وہ بچی، وہ ماں اس کو کاٹ کے صاف کر کے اور اس مرغی کو بنا کے جیسے ہی بچوں کو کھلانے والی ہوتی ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، یہ مری ہوئی مرغی یہ تو کھانا جائز نہیں ہے، یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ تو پھر اس بچی کی والدہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کئی دنوں سے میں خود بھی بھوکی ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، اس وجہ سے جان بچانے کے لیے یہ آخر میں یہ قدم اٹھایا گیا کہ میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ جاؤ دیکھو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مرغیاں یا اور بھی کچھ چیزیں جو حلال جانور ہے مر جاتے ہیں تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اسی کو اٹھا کر لانا، ہم اس کو بنا کر کھلائیں گے۔ اور پھر یہ بچی جاتی ہے اور اس کے بعد اٹھا کر لاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے اشرفیہ جو حج میں لے جا رہے تھے وہ تمام کے تمام اشرفیہ ان کو دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حج تو میں بعد میں کر لوں گا، لیکن ابھی ان کا پیٹ بھرنا کیا ہے، ضروری ہے، ان کا پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ ذہن میں بات رکھتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا، ہمیں امید ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا کہ میں نے ایسی جگہ میں پیسہ دیا جن کو زیادہ ضرورت ہے، جن کا کام نکل جاوے۔ خدا کی قسم اگر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو ستا کر جا رہے ہیں، کسی کا قبضہ کر کے جا رہے ہیں، کسی کو چونا لگا کر جا رہے ہیں، یہ حج اللہ کو اتنا قبول نہیں ہو سکتا، آپ کا حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ معاملات کو درست کر کے جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو راضی کر کے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو راضی کر کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حج قبول ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے لوگ جب میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی حاجی کے بارے میں کہا گیا کہ جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی ان کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور جتنے حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت